جس انسان کے پاس دین کی راہ پر چلنے کے لیے وقت ہے نہ مزاج، وہ اپنی ناکامی کے بارے میں اور کیا کہہ سکتا ہے؟ زندگی میں کوئی آپ کا کردار اٹھا کر چوک پر لٹکا دے، تب بھی اطمینان رکھنا کہ عزت اور ذلت اللہ رب العزت کے ہاتھ میں ہے۔ جن کا بھروسہ اللہ رب العزت ہو ان کی منزل کامیابی ہوتی ہے۔ جن دعاؤں کو تم ناممکن سمجھ کر بھلا چکے ہوتے ہو، اللہ پاک انہی دعاؤں کے ذریعے تمہیں تمہارے برے وقت سے بچا لیتا ہے۔ نیت صاف ہو جائے تو نصیب بھی بدلنے لگتا ہے۔ تباہی اور بربادی ہے ہر اس شخص کے لیے جو دوسروں کے عیب ڈھونڈتے ہیں اور لوگوں کی پیٹھ پیچھے برائیاں کرتے ہیں۔ عورت کا یہ ہنر ہے کہ وہ مرد کو کئی طرح سے موت دے سکتی ہے۔ اللہ پاک نے ایک بات میرے دل میں ڈال کر مجھے تسلی دی کہ وہ لوگ تیرے قابل نہیں تھے جنہیں میں نے تم سے دور کیا۔ تب میں نے جانا کہ اللہ کے فیصلے بہترین فیصلے ہوتے ہیں۔ کچھ لوگوں کے پاس پوزیٹیو چیز صرف ان کا بلڈ گروپ ہوتا ہے۔ محبت میں اگر سب جائز ہو جائے تو نتیجہ ناجائز نکلتا ہے۔ نہ ہونے کا احساس تو سب کو ہے، لیکن موجودگی کی قدر کسی کو نہیں۔ وہ جو اپنوں کے ساتھ منافقت کرتے ہیں ان کے دکھوں کی عمر طویل ہوتی ہے اور کبھی کبھار ناقابل معافی بھی۔ اگر مرد سیرت کو ترجیح دیتے تو عورت صورت کے بجائے سیرت سنوارتی۔ ہم فیس بک کے حاجی اور معاشرے کے ابلیس ہیں۔ کسی بڑے آدمی کے ساتھ تصویر بنا کے اس سے اپنا تعلق ظاہر کر کے خوش ہونا بھی ذہنی غلامی کی ایک قسم ہے جو کہ آج کل بہت عام ہے۔ نصیحت وہ سچی بات ہے جسے ہم کبھی غور سے نہیں سنتے، اور خوشامد ایک بدترین دھوکہ ہے جسے ہم پوری توجہ سے سنتے ہیں۔ جب کوئی آزمائش شروع ہوتی ہے تو اس وقت تک ختم نہیں ہوتی جب تک اس سبق کو سیکھا نہ جائے جو اس میں پوشیدہ ہے۔ جب اللہ پاک کو آپ کی زندگی میں اچھا موڑ دینا ہوتا ہے تو برے لوگوں کی حقیقت آپ کے سامنے لے آتا ہے۔ بے شک اللہ ہی وہ واحد ذات ہے جس سے دکھ بانٹ کر روح کو سکون ملتا ہے۔ اللہ کی قسم اگر اللہ پاک راضی ہے تو موت سے خوبصورت کوئی چیز نہیں۔ کون اچھا ہے کون برا، اس کے لیے اللہ پاک نے آپ کی رائے نہیں مانگنی۔ کیجئے ہر بات پر صبر و شکر، کیونکہ بہت حسین ہے خدا پر یقین کا سفر۔ گناہ کر کے کہاں چھپاؤ گے، یہ زمین و آسماں اسی کا ہے۔ کس کس کو راضی کرو گے، بس ایک رب کو راضی کر لو، سارے مسئلے حل ہو جائیں گے۔